اس کریم رب نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت اپنے لطف بے پایاں اور لامحدود کرم کا اظہار یوں فرمایا تھا، اما یاتینکم کے الفاظ سے انسان کو تسلی دی، کیونکہ زمین پر اس کا مقابلہ ایک عدو مبین کھلے دشمن سے تھا، جس کو نہ صرف لمبی زندگی بلکہ قوت سے نوازا تھا۔ ہدایت انسانی کا کام انہی انبیاء و رسل سے ہوا۔ شیخ سرہندی لکھتے ہیں کہ امام راضی نے فرمایا، نبوت کے لیے جن افراد کا انتخاب ہوتا ہے ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں اور قابلیتیں رکھی جاتی ہیں۔ انسانیت کا وقار انہی نفوس قدسیہ سے ہے، اس لیے تمام کمالات یہاں درجہ کمال پر نظر آتے ہیں، ان کی صفات مخلوقات سے جدا ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کریم کی ذات، صفات اور آخرت کے حقائق کو جس طرح جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء اقوال و اعمال کی وہ صحیح ترین میزان ہوتے ہیں جو ہر معیار پر پورے اترتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبوت وہ سفارت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ان کے دنیاوی اور اخروی امور میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاری ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ متکلمین کے ہاں منصب نبوت پہ فائز ہونے والی شخصیت کی ذمہ داریاں اور تعریفات کا خلاصہ اس انداز میں فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو فلاں قوم یا تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، میری طرف سے احکام پہنچا دو، یا اس طرح کے دیگر الفاظ جو ان معنی پر دلالت کرتے ہیں، مثلا میں نے تجھے فلاں کی طرف مبعوث کیا اور تم ان کو خبر دو۔ یہ مقام ذاتی استعداد اور چلہ کشی کا نتیجہ نہیں، بلکہ صرف رحمت و فضل الہی ہے، جس کی وضاحت فرمان باری تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں شائبہ ذلیت کی آمیزش نہیں، اور اس کا عروج حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور نزول خلق کی طرف۔ نبوت انسانیت کے لیے رحمت خداوندی ہے، عرفان الہی میں عقل کی نارسائی ہے اور حق تعالیٰ کے کمالات کا ادراک کرنے سے عاجز۔ عقل توحید کی دولت عظمیٰ کے اس بات سے قاصر ہے اور ان ہستیوں کی رہنمائی کے بغیر راستہ نہیں مل سکتا۔ ابتداء لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن پھر وہ اس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ کریم نے ان کی طرف بشارت اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں کو حنیف موحد پیدا کیا، پس شیطان نے ان کو دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ پیغمبری کیوں ضروری تھی؟ اس سوال کا جواب ایک دوسرے پہلو سے قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں وارد حضرت انسان کے کچھ القابات بڑے غور طلب ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ جھگڑالو ہے، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ طرز تخاطب انسان کی جسمانی کم ہمتی کے علاوہ اس کی فکری یولیدگی کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کمزور وجود ہے اور دوسری طرف وہ ذات جس کی ابتدا کی کوئی خبر ہے اور نہ انتہا کی، حواس خمسہ جس کے فہم و ادراک سے عاجز ہے کیونکہ اس کا اپنا اعلان ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اس ذات کا تقاضا ہے کہ یہ کمزور وجود میری کھوج کرے، اپنے فکری اثاثے کو بروئے کار لائے اور کائنات میں بکھری جا بجا نشانیوں سے میرا ادراک پا کر تسلیمات کے اعلیٰ مدارج طے کرے۔ بات اگر یہیں ختم ہو جاتی تو یہ تقاضا اور یہ مانگ شاید قرین انصاف نہ لگتا، اور یوں بے بسی کا ایک جواز پیدا ہو سکتا تھا کہ حادث قدیم کو اور ایک بے مثل کی تلاش کیسے ممکن ہے۔ نور معرفت جس کو ہم عقل یا قوائے تعقل و فکر بھی کہہ سکتے ہیں، گو ایک دھیمی آنچ کی طرح ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اسے بھی شعلہ جوالہ بننے کے لیے ایک نور ہدایت کی ضرورت ہے۔
یہی نور ہدایت دے کر اللہ کریم نے انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں گرنے سے روکیں۔ مادہ پرستی اور ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں ان ہستیوں سے اور ان کے پیغام سے ہمارا تعلق معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر پریشانیوں کی دلدل سے نکل نہیں پا رہے۔ تہذیب نو کی جادوگری نے ہم پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سراب ہے، فریب نظر ہے، یہ اسیری ہمیں بھاتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کریم کے ان فرستادہ بندوں کو جانا جائے، ان کے پیغام کو سمجھ کر ان سے اور اپنے خدا سے تعلق استوار کیا جائے کہ ہماری فلاح اس کے علاوہ کسی اور نظام میں ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کثیر الانواع تجربات کے باوجود ہمارا پورا نظام شکست و ریخت کے نہ رکنے والے طوفان میں گھر چکا ہے۔